ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ کہ جو آپ لوگوں کا قیمتی وقت ہے اس میں سے آپ وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے، اور جو منتظمین ہیں ان کی بھی اللہ جل شانہ اس کاوش کو قبول فرمائے کہ ایک بہت اہم موضوع اور جس کے اوپر عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے، تو اس موضوع کے حوالے سے ایک ایسے پروگرام کا انعقاد کیا جو یقیناً قابل ستائش ہے، اور اللہ ان کی کاوش کو قبول فرمائے اور جس مقصد کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ جیسے رزق حلال کی اہمیت کے اوپر مولانا نے ابھی بات کی، تو تھوڑا سا اضافہ میں اس میں کروں گا انشاءاللہ کہ یہ ہماری ضرورت کس حد تک ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے۔ جنت میں دنیا ہی میں جنت کی فضیلت جن کو سنا دی گئی، تو اتنی عظیم ہستی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرض کر رہی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ عمل کروں اور میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں۔ ہم بھی جیسے اپنے پیر سے، اپنے مرشد سے، اپنے امام مسجد سے پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں ہمیں، تو حضرت سعد نے اپنے مرشد، ہم سب کے مرشد سے یہ عرض کی کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ دعائیں قبول ہونے لگ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، حلال کھایا کرو۔ تو اب جو ہم وظائف پوچھتے ہیں تو ایک وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا رزق حلال کا، کہ حلال کھایا کرو، ساری دعائیں قبول ہوں گی، اور جس شخص کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں پھر کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو مسئلہ ہو دعا مانگی فوراً قبول ہو جائے گی۔ تو رزق حلال اس حد تک ضروری ہے، اور اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر چاہے کہیں بھی جا کے دعا مانگ لی جائے دعا قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں ہے جو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات بیان کیے گئے کہ مثلاً سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، میدان عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے، ایام حج میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ اوقات بیان کیے گئے ہیں دعا کی قبولیت کے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص ان تمام لوازمات کا لحاظ کرتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، میدان عرفات میں مسافر بھی ہے، پراگندہ بال ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام۔ تو اس لیے رزق حلال کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آج دنیا میں دوڑ صرف اسی چیز کی لگی ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ ہو جائے، جس کے پاس جتنا زیادہ مال آ گیا وہ اتنا بڑا کامیاب، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حلال حرام کو ہم نے مقید کر دیا عبادتوں میں، انہی کے مسائل پوچھے جاتے ہیں۔ دارالافتاء میں ہوں تو مسئلے آتے ہی صرف کس چیز کے ہیں؟ طلاق کے، یا نماز کے، یا وراثت کے، کوئی مر گیا تو اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اور تجارت کیسے کرنی ہے، اس کا حلال اس کا حرام کیا ہے، اس پہ بات بھی بہت کم ہو رہی ہے، اس پہ توجہ بھی لوگوں کی بہت کم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رزق حلال کمانا بھی بالکل ایسے ہی فرض ہے جیسے دیگر فرائض ہیں۔ تو اس میں پھر ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم جو معاملات کر رہے ہیں کیا اس میں ہم اللہ جل شانہ کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں؟ تو مالیاتی ادارے اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، جو موضوع مجھے دیا کہ بھئی اسلامی مالیاتی ادارے، تو مومن کے لیے تو چوائس ہی
اس کے پاس تو آپشن ہی صرف ایک ہے کہ اس نے جو بھی معاملہ کرنا ہے اسلام کے دائرے میں کرنا ہے. اب چاہے وہ اپنی دکان ہو، اس کے لیے مالیاتی ادارہ اس کی دکان ہے. اگر کوئی فیکٹری کا مالک ہے تو اس کے لیے ادارہ جو ہے مالیاتی وہ اس کی فیکٹری ہے. اگر کوئی شخص اسٹاک ایکسچینج میں کام کر رہا ہے تو اس کا مالیاتی ادارہ اسٹاک ایکسچینج ہے. اگر کوئی شخص اپنا مالی لین دین بینکوں کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کا مالیاتی ادارہ بینک ہے. اگر کوئی شخص اپنا مالی لین دین انفرادی طور پہ کرتا ہے تو اس کا مالیاتی ادارہ وہ انفرادی حیثیت ہے. تو ہر شخص نے اپنے دائرے کے مطابق مالی امور کرتے وقت اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہے، اپنے دائرے کو پہچاننا ہے کہ کون سا کام میں کر سکتا ہوں، کون سا نہیں کر سکتا. تو جب بھی مالیاتی اداروں کی عام طور پہ بات کی جاتی ہے، جو موضوع مجھے ملا ہے تو اس پہ مالیاتی ادارے سنتے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے بینک. تو مالیاتی اداروں میں سے ایک حصہ بینک بھی ہے کہ آج کل جو رائج عنوان ہے وہ یہی ہے کہ بینک مالیاتی ادارہ ہے. اسی طرح تکافل کمپنیاں ہیں، اسی طرح وہ تمام کمپنیاں جن میں مالی لین دین ہوتا ہے اور وہ کسی ریگولیٹر کے ماتحت کام کر رہی ہیں. اب بینک ہے تو اسٹیٹ بینک کے ماتحت کام کرتے ہیں. اگر کوئی اور مالیاتی کمپنیاں ہیں جو لوگوں سے پیسہ لیتی ہیں تو وہ کمپنیاں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ماتحت کام کرتی ہیں اور ان کو حکومت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے پیسہ لے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، اس پہ میں انشاءاللہ مختصر جو مجھے ٹائم ملا ہے اس میں بات کروں گا. تھوڑا سا ایک نظام بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور باقی پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں آگے مزید کتنا جاننا چاہتے ہیں. تو ہمارے ہاں مالیاتی ادارے وہ بنیادی طور پر ان دو ریگولیٹرز کے ماتحت کام کر رہے ہیں کہ یا تو اسٹیٹ بینک کے ماتحت ہیں یا ایس سی سی پی کے ماتحت ہیں کہ ان کن لوگوں کو لوگوں سے پیسہ لینے کی اجازت ہے، کن اداروں کو. ہمارے ہاں اس حوالے سے بھی شعور کی بہت کمی ہے کہ کوئی بھی شخص آ کے لالچ دیتا ہے منافع کا اور لوگ اس کے پاس دھڑا دھڑ پیسے جمع کراتے ہیں، حالانکہ اسے لوگوں سے پیسے لینے کا اس طرح عوامی طور پر اختیاری نہیں ہوتا. پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، بعد میں ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. مختلف سکینڈل ہوتے ہیں، مضاربہ وغیرہ وغیرہ ہم سنتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ چیز کہ حکومتی اداروں کا ہونا کیوں ضروری ہے ریگولیٹ کرنے کے لیے. پھر ان مالیاتی اداروں کی اگر ہم بات کریں تو بینک اور کمپنیاں جو ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہیں، تو بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ اسلامی ملک اور بینکنگ کا نظام اکثریت کے اکثر یعنی تقریباً 80% وہ نظام ہے جو سودی لین دین کے اوپر مشتمل ہے، جس میں شریعت کے احکامات کو بالکل سراسر پامال کیا جا رہا ہے. اور 98% آبادی والے اسلامک ملک میں وہ بینک جو اسلامک سروسز مہیا کر رہے ہیں ان کی تعداد صرف 20% ہے. تو اسلامک بینک جو ہیں وہ کیسے دیگر بینکوں سے مختلف ہیں، ان کی نگرانی کا طریقہ کار کیا ہے، تو اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا. اسلامک بینکوں سے تو اب سب واقف ہیں، بہت سارے بینک پاکستان میں ہیں جو بالکل اسلامک بینکنگ کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. تو ان کا کام دیگر اداروں سے مختلف کیسے ہے؟ تو بنیادی طور پر بینکنگ کا جو نظام ہے اگر اس کی ہم بات کریں تو اس میں خرابی جو بنیادی طور پر ہے وہ سود کی خرابی ہے. دیگر شعبوں میں اور خرابیاں ہوتی ہیں. ہمارا تاجر دکان پہ بیٹھتا ہے، وہاں خرابی کیا ہے؟ وہاں جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، وہاں وہ خرابیاں ہیں. بینکنگ کا نظام جو ہے جب اس کی خرابی کی ہم بات کریں تو یہاں پر خرابی سود ہے. سود کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض دے کر اگر نفع کمایا جائے گا تو وہ سود ہے. کل قرض جر نفعا فہو ربا، قرض دے کر نفع کماؤ گے تو سود ہے. اور بدقسمتی سے بینکنگ کا جو نظام جو غیر مسلموں کا بنایا ہوا اس میں سارا لین دین قرض کی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ اگر آپ پیسے رکھواتے ہیں تو وہ آپ سے قرض لیں گے، اگر آپ ان سے پیسے لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو قرض دیں گے.
اور پھر کبھی وہ آپ کو اس پر نفع دے رہے ہوں گے، کبھی آپ بینک کو نفع دے رہے ہوں گے، جبکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ معاملہ سود ہے۔ تو اب اس معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش جو کی گئی ہے اس کا نام اسلامک بینکنگ ہے، کہ یہ سارا لین دین قرض کے معاملے کی بجائے اسلامی اصولوں کے مطابق کر لیا جائے۔ اور اسلامک اصول کیا ہیں؟ پیسہ لینے اور دینے کے جب آدمی کی نیت نفع کمانا ہو تو پھر قرض نہیں ہے، کیونکہ قرض پہ نفع سود ہے۔ تو ایک مسلمان نفع کمانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے گا؟ تو اللہ جل شانہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ احل اللہ البیع، نفع کمانا ہے تجارت کرو، سود کے ذریعے سے نہ کماؤ۔ تو اسلامک بینکوں میں ہمارے تجارتی طریقے جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں، پیارے مبارک طریقے، ان کو اختیار کیا گیا، اور الحمدللہ یہ ہمارے دین کی خوبی ہے۔ جیسا عنوان ہمارے جو منتظمین کا کہ ختم نبوت کے پرچم تلے ہے یہ معاملہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور ہمارا ماننا ہے کہ نبوت اس لیے ختم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شریعت چھوڑ کر گئے ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تو آج کا بھی اگر ہمارا کوئی تجارتی لین دین ہے تو ہمارا دین اور ہماری شریعت جو ہے اس میں ہمیں حل فراہم کرتی ہے۔ بند گلی میں لے جا کے نہیں چھوڑا کہ دین پر چلنے کا حکم دیا لیکن دینی معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں دی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو علماء کرام نے الحمدللہ ایک نظام وضع کیا کہ پیسے کا یہی لین دین جو بینک میں پیسے رکھوانے ہیں یا بینک سے پیسے لینے ہیں، تو قرض اور قرض پر نفع کی بجائے ان چیزوں کو مشارکہ اور مضاربہ اور تجارت کے اصولوں کے اوپر لے آیا جائے۔ تو اسلامک بینکوں کا کام کرنے کا طریقہ، پیسے لیتے وقت اگر کسٹمر نفع چاہتا ہے تو وہ قرض کی بجائے پارٹنرشپ کی بنیاد پر لیتے ہیں، مضاربہ کی بنیاد پر۔ اور پھر اگر کوئی بینک سے پیسے لینے آتا ہے تو وہاں پر وہ تجارتی اصولوں کو اپناتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی چیز خریدنی ہے تو بینک خرید کر اس کو بیچ دے گا، اگر نقد خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو بینک نقد خرید کر اس کو ادھار بیچ دے گا، بینک کو بھی نفع ملے گا، کسٹمر کی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ تو یہ طریقہ یعنی تجارت کا، پارٹنرشپ کا، یہ اسلامک بینکوں میں استعمال کیا گیا۔ پھر ذہنوں میں سوال ہمارے یہ آتا ہے، اکثر اوقات یہ 2-3 غلط فہمیاں ہوتی ہیں اس چیز کے حوالے سے کہ کہہ تو دیا آپ نے کہ یہ نظام اس طرح ہے، لیکن کیا ضمانت اس بات کی کہ واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیا ضمانت اس بات کی کہ بینک اپنے معاملات کو اسی طریقے سے کریں گے؟ تو اس کے حوالے سے میں کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی بینک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اسلامک بینکنگ کریں گے تو اسٹیٹ بینک پھر ان کو پابند بناتا ہے کہ پھر آپ نے اپنا ایک شریعہ بورڈ رکھنا ہے۔ ہر بینک لازم ہے اس کے اوپر کہ کم از کم 3 افراد شریعہ بورڈ کے ہوں، پھر اس شریعہ بورڈ کے ماتحت مختلف ادارے ہوں جو شریعہ بورڈ کی بنائی گئی جو پالیسیز ہیں ان پہ عمل درآمد کرائیں۔ شریعہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ معاملات ہونے سے پہلے، معاملات ہونے کے دوران اور معاملات انجام پا جانے کے بعد پھر ان تینوں مرحلوں پر ان کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ واقعی کام اس طریقے کے مطابق کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک نظام ہے جو اسلامک بینکوں اور ان کے معاملات کی درستگی کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح الحمدللہ اب ہمارے ہاں یہ رواج بھی پا رہا ہے کہ کمپنیاں بھی اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق کرنا چاہ رہی ہیں۔ کراچی میں الحمدللہ اس حوالے سے بہت فضا ہے، بہت پروگرام ایسے ہوتے ہیں اور بہت تاجر خود سے انہوں نے اپنی کمپنیوں کے اندر شرعی ایڈوائزر رکھے ہوئے ہیں، صرف اس چیز کے لیے کہ جہاں دیگر ایڈوائزر ہیں، لیگل ہے مختلف معاملات کے لیے، تو وہیں ہمارے شرعی معاملات کی رہنمائی کے لیے بھی ایک بندہ ہو جو ہمیں بتائے کہ کون سا معاملہ کرنا ٹھیک ہے اور کون سا نہیں ہے۔ اور پھر جو کمپنی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے معاملات شریعت کے مطابق ہیں اور وہ کمپنی رجسٹرڈ ہے ایس سی سی پی میں، تو ایس سی سی پی نے بھی اب ان کے اوپر لازم کیا ہے کہ اگر آپ دعویٰ کرتے ہو تو پھر وہ سروس اس طرح مہیا بھی کرو، ہم بھی اس کی نگرانی کریں گے۔ تو یہ فضا بن رہی ہے الحمدللہ۔ تو اس میں بینکنگ کے نظام کی بات کریں تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی اور وفاقی شریعہ کورٹ کی طرف سے بھی اور حکومتوں کی طرف سے بھی، جو ہم اکثر رونر ہوتے ہیں اس چیز کا کہ حکومتیں ساتھ نہیں دیتی یا عدالتیں ساتھ نہیں دیتی،
تو عدالتوں کی طرف سے بھی آپ سنا ہوگا آپ نے کہ فیصلہ آیا ہے کہ 27 دسمبر 2027 تک تمام بینک پابند ہیں کہ اپنے معاملات کو اسلامک طریقے میں ڈھالیں، اور ابھی تک یہ تناسب صرف 20 اور 80 کا ہے، یعنی اسلامک بینک صرف 20% ہے۔ تو وہ 80% کب درست ہوں گے؟ جب ہماری تاجر برادری اس چیز کا عزم کرے گی کہ دن بھر جو ہم نے محنت کی، حلال طریقے سے کمایا، تو شام کو اپنی کمائی کسی سودی بینک میں دے کر نہیں آئیں گے، ہم ان سے بھی ہم مطالبہ کریں کہ آپ بھی ہمیں ہمارے پیسے کو شریعت کے مطابق استعمال کریں، سودی لین دین کے اندر استعمال نہ کریں۔ جب یہ مطالبہ تاجر برادری کی طرف سے زور پکڑے گا تو انشاءاللہ یہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس پر عمل بھی ہوگا، ورنہ بہت ساری ڈیڈ لائنز کی طرح یہ بھی ایک قصہ پاری نہ بن جائے گی۔ تو ہمارا دین ایک کامل دین ہم سب کا ماننا کہ جس میں ہمیں واش روم جانے کا طریقہ بھی بتایا گیا، وہاں سے واپس آنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، تو جو اتنا کامل دین ہے کیا وہ تجارت کا طریقہ نہیں بتائے گا؟ تو اس حوالے سے یہ ایک آگاہی ہے، آگاہی کے لیے سیمینار ہے، اللہ اس کاوش کو قبول فرمائے اور مزید ایسے پروگرام منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جیسے ہم دیگر معاملات علماء سے پوچھ کر کرتے ہیں تو اپنی تجارت میں بھی اللہ پاک جو ہے ہمیں دین تجارتی معاملات کو پوچھ کر اور سیکھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ اس کی برکات پھر پورے معاشرے میں نظر بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں مشہور ہے کہ اکثر دین جو ہے نا ان کے طریقہ تجارت کو دیکھ کر پھیلا ہے۔ علاقوں کو فتح کیا تو اس میں غزوات بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئیں یقیناً، لیکن دلوں کو فتح مسلمانوں نے اپنے عمل سے کیا ہے۔ اور آج جو ہم سے کافر یا جو مسلمان بھی ہم سے دور ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی المیہ یہی ہے کہ وہ بھی ہمارے معاملات کو دیکھ کر ہی دور ہو رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں معاملات کے باب میں دین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔